خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توضیح المسائل آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ درس نمبر 55 مطہرات میں سے 8واں تبعیت ہے۔ تبعیت کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے، جیسے آپ ہاتھ میں ایک کپڑے کا رومال نجس ہوا تھا، اس کو اسی ہاتھ میں دباتے ہوئے پانی سے دھو لیا ہے، تو دھوتے وقت جب رومال پاک ہو جائے گا تو آپ کا یہ ہاتھ بھی کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اس کو کہتے طبیعت۔ ایک یا دیگچی میں شراب ڈالا ہے، اس کو ابالتا رہا اور ایک چمچ سے ہلاتا رہا، جب یہ سرکہ بن جائے گا تو وہ دیگچی بھی پاک، شراب بھی پاک، شراب تو سرکہ بن گئی اس لیے پاک، اور دیگچی بھی پاک، اور یہ جو ہلانے والے چمچ بھی پاک ہو جائے گا۔ خوب اسی طریقے سے میت کو آپ غسل دیتے ایک لکڑی کے تختی پر رکھ کر یا سیمنٹ کے اوپر رکھ کر، تختی کے اوپر، پتھر کے اوپر رکھ کر، جب میت کو 3 غسل دے کے بالکل میت پاک ہو جائے گا تو جہاں جہاں دھوتے وقت اس میت کے غسل کا پانی پڑا ہے وہ تختی پر، وہ تختی بھی خود بخود پاک ہو جائے گا۔ پس طبعیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نجس چیز، جیسے میت جس تختی پہ رکھتا ہے یا ہاتھ سے آپ کوئی نجس رومال کو دھو رہا ہے، تو کسی دوسری چیز کے پاک ہونے سے، رومال کے پاک ہونے سے، میت کے پاک ہونے سے وہ چیز بھی کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے۔ اس کو طبیعت۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے، شراب کو دیگچی میں ڈال دیا 2 کلو، ابالتا رہا اور آپ ہلاتا رہا، تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی ہے۔ یہ دیگچی اتنی اونچی ہے، شراب یہاں سے لے کر ادھر تک پہنچا تھا ابالنے کی وجہ سے، جب یہ شراب سرکہ بنے گا تو یہاں سے نیچے تک کبھی وہ جہاں پہنچا تھا وہ پاک ہو جائے گا۔ تو جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی ہو، اور اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز جو عموماً شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے تاکہ شراب ادھر ادھر نہ پھرے، نہ بکھرے، اور اس سے نجس بھی ہو گئی ہو، چونکہ شراب لگے تو نجس ہو جائے گا، تو وہ بھی سرکہ بننے کے بعد پاک ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھنا پڑ گیا شراب کو، شراب دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے تو وہ دیکھنا پڑے گا، پھر کیسے وہ پاک کرتے، کسی کو پوچھ لے۔ سرکہ تو بھرے پڑے بازار میں شراب کے۔ خوب لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے، اس برتن کے اندر آپ نے شراب ڈالا تھا، 2-3 قطرہ باہر لگ گیا، برتن کی باہر کی سائڈ پہ لگ گیا، تو اندر والا شراب سرکہ بننے سے وہ باہر والا لگا ہوا شراب وہ پاک نہیں ہوا، اس کو دھونا پڑے گا۔ اندر والا پاک ہوگا، باہر والا پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نہیں؟ لیکن اگر اس برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس بیرونی سطح سے پرہیز کرے، اس کو دھو لے۔ پرہیز کرنے یا دھو لے کا ہو، سیدھی بات، گھما پھرا کے کیوں کہتے ہو؟ پرہیز کرے، پرہیز کتنا کرے؟ دھو لو، ختم ہو گیا، پاک نجس سے دھو لو، دھوئے بغیر پاک نہیں۔ باہر برتن کے باہر دھونے سے اندر کیا خراب ہوگا؟ جن تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ باہر کا سائڈ لوٹے سے دھو لے گا نا، لوٹے کے پانی ڈالے گا دھل جائے گا، پورا تو نجس نہیں ہوا، یہ تھوڑا سا حصہ نجس ہوا، یہ بس لکھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 210 دیکھو، اپنے کام سے کام رکھ ہر کوئی۔ کافر کا بچہ بذریعہ تبعیت
دو صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ کافر کا چھوٹا بچہ ہے، 5 سالہ نابالغ بچہ، فرض کرے 2 سال 3 سال کافر کا بچہ ہے، تو یہ دو صورتوں میں تابع ہو کر پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جو کافر مرد مسلمان ہو جائے، باپ اور سب، باپ کافر تھا، ماں بھی کافر، ابھی بچہ پیدا ہونے کے بعد باپ نے اسلام قبول کیا تو وہ بچہ باپ کے تابع ہو کر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ جو کافر مرد مسلمان ہو جائے تو اس کافر مرد کا بچہ طہارت میں، پاک ہونے میں اس مسلمان مرد کے تابع ہے، یعنی وہ بچہ بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائے، باپ مسلمان نہ ہو، ماں مسلمان ہو گئی، دادا مسلمان ہو گیا یا دادی مسلمان ہو گئی، تو بھی یہ کافر کا بچہ اس مسلمان ماں کے تابع ہو کر یا مسلمان دادا کے تابع ہو کر یا مسلمان دادی کے تابع ہو کر وہ پاک ہو جائے گا۔ اما نانی پاک ہو جائے، نانی کے تابع نہیں ہے، نانی دور ہے بھائی، اس کے تابع نہیں ہے۔ خوب، تب یہ حکم ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے۔ دقت کرو، اگر باپ پاک نہ ہو، یعنی باپ مسلمان نہ ہو، ماں مسلمان ہو، تو یہ بچہ ماں کے تابع ہو کر تب پاک شمار ہوگا کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ، ماں کے ساتھ زندگی گزارتا ہو، یا دادی مسلمان ہو تو دادی کے گھر میں رہتا ہو، یا دادا مسلمان ہو تو دادے کے زیر کفالت ہو، ورنہ ہے باپ کے پاس جو کافر ہے ابھی تک، اس کا دادا مسلمان ہو گیا امریکہ میں، باپ کراچی میں ہے جو کافر ہے، دادا امریکہ میں رہتا ہے وہ مسلمان ہو گیا، بچہ باپ کے ساتھ کراچی میں ہے، تو ادھر سے چھلانگ لگا کے امریکہ کے دادا کی، امریکہ میں موجود دادا کی تابع تھوڑا ہوگا، یہ پاک نہیں ہوگا۔ خوب، کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کے زیر کفالت ہو، کھانا پینا اس کے ہاتھ میں ہو، نیز بچے کا کوئی اور زیادہ قریبی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ بڑی بات ہے اس میں، دقت کرو، بچے کی ماں دادا دادی مسلمان ہو جائے تو یہ بچہ ان کے تابع ہو کر تب پاک ہوگا جب یہ بچہ اس مسلمان شدہ ماں کے ساتھ رہے اور اس کو خرچہ پانی ماں دے۔ اگر دادا مسلمان ہوئے تو یہ بچہ بھی دادا کے ساتھ رہے، خرچہ پانی دادا دے۔ اگر اس کی دادی مسلمان ہو گئی تو یہ بچہ دادی کے ساتھ رہے، خرچہ پانی بھی دادی دے۔ ایک شرط یہ، اور اس دادی کے علاوہ اس بچے کا کوئی قریبی کافر رشتہ دار اس دادی کے ساتھ نہ رہتا ہو، ورنہ ایک ہی گھر میں دادی بھی ہے جو مسلمان ہو گئی ہے، دادا بھی ہے جو کافر ہے، تو پھر یہ مسلمان کے تابع نہیں ہوں گے، پھر تو اسی بگوڑا دادا کے تابع ہوں گے۔ خوب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔